شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام معرفت رمضان۔ آج ماہ مبارک رمضان کا 27واں روزہ ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان جو ہمارے سیٹ پر تشریف فرما ہے، جناب محترم دوست علی سالی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ لطف خدا، الحمدللہ۔ محترم، جیسے کہ ہماری بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی خود رمضان کے موضوع پر، محترم آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ماہ مبارکہ رمضان کو ربیع القلوب بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو ربیع القلوب کہنے کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی دیکھیں، ماہ مبارک رمضان اللہ کی طرف سے ایک عظیم ترین ہدیہ ہے جی، اور اگر ہم اس ماہ رمضان کی مناسبتوں پہ غور کریں، اس ماہ مبارک کے ایام پہ غور کریں، یا اس ماہ مبارک کو جو نام دیے گئے ہیں ان ناموں پہ اگر غور کریں تو واقعاً اللہ کی طرف سے ایک خزانہ ہے بندگان کے لیے۔ صحیح۔ یا آج کی زبان میں اگر ہم کہیں تو ایک پیکیج ہے اتنا خوبصورت کہ جس میں انسان کے لیے صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، معنوی فائدہ، رشد کا فائدہ۔ ماہ رمضان کی توفیقات میں اگر آپ غور کریں تو اس ماہ کو، اس کے دنوں کو افضل ترین دن قرار دیا گیا ہے، اس کی راتوں کو افضل ترین راتیں قرار دیا گیا ہے۔ وہی خطبہ شعبانی جو آخر ماہ شعبان میں نبی مکرم اسلام نے فرمایا، اس میں رسول خدا نے یہی فرمایا کہ لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں سانس لینا بھی اللہ نے عبادت قرار دیا ہے، جس میں استراحت کرنا بھی عبادت قرار دیا ہے خدا نے۔ اور پھر اس کے اندر یہ ایک ماہ رمضان نعمت ہے جی، پھر اس نعمتوں کے اندر اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں۔ صحیح۔ مثلا اسی کے اندر اللہ نے لیالی قدر رکھی ہیں، لیلۃ القدر خدا نے رکھی ہیں، یعنی موقع کے اندر ایک اور موقع۔ صحیح۔ پھر اسی کے اندر اللہ نے اس مہینے کو ربیع القلوب کہا ہے، یعنی دلوں کی بہار کا مہینہ ربیع القلوب ہے۔ اور پھر دیکھیں اسی مہینے کے اندر اللہ نے اعتکاف جیسی عظیم نعمت رکھی ہے، اعتکاف کی جیسی عظیم نعمت اللہ نے رکھی ہے کہ یہ الگ الگ ایک معارف ہیں کہ ان کو بیان کی ضرورت ہے کہ ان کو بیان کیا جائے۔ لیکن ربیع القلوب، یا آپ یوں کہہ لیں کہ دلوں کی بہار کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے، اس تعبیر پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اور خصوصاً اللہ کے اولیاء یا انبیاء خدا و اوصیاء انبیاء جب بھی کوئی تعبیر استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملا کے جب بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت معرفتی نقطہ ہوتا ہے، بہت معرفتی۔ مثلا ماہ مبارک رمضان کو ربیع القلوب کہا گیا ہے۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، بہار کا موسم اگر آپ غور کریں تو دو موسموں سے گزر کر آتا ہے، یعنی ایک ٹھنڈ کا موسم اور ایک گرما کا موسم، گرمیوں کے موسم اور ٹھنڈ کے موسم کے بعد اللہ نے جو موسم رکھا ہے وہ بہار کا موسم ہے۔ بہار کیا کرتا ہے؟ بہار دو کام کرتا ہے۔ ایک کام بہار ان ظاہری چیزوں پہ کرتا ہے، جیسے یہ درخت ہیں، پودے، یہ جتنی ظاہری چیزیں ہیں جو زمین کے حسن کا باعث ہیں، یہ سبز چیزیں، یہ زمین کا حسن ہے۔ زمین کو حسین بنانے کے لیے اللہ نے ان سبز چیزوں کو خلق کیا ہے۔ جیسے آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے تاروں کا انتخاب کیا ہے، چاند کا انتخاب کیا ہے، ایسے ہی زمین کی خوبصورتی کے لیے اللہ نے ان سبز چیزوں کا انتخاب کیا ہے۔ صحیح۔ بہار کیا کرتا ہے؟ جب یہ چیزیں معاشرے کے تبدل و تغیر یعنی موسمی تبدیلی کی وجہ سے یہ جھڑ جاتے ہیں، ان کے پودے جھڑ جاتے ہیں، ان کا ظاہری اسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے۔ سردیوں کے بعد اگر آپ غور کریں تو یہ سبز چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر جو موسم کا دور گزرتا ہے، اس موسم کے تبدل و تغیر کی وجہ سے یہ ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ان کا ظاہری حلیہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اب انہی پودوں کو جو ختم ہو گئے ہیں اور اپنا رنگ اور اپنی تمام تر تاثیر کھو بیٹھے ہیں، اب ان کے اوپر اللہ ایک اور کرم کرتا ہے۔ کیا کرم کرتا ہے؟ بہار کا موسم لاتا ہے۔ بہار کا موسم سب سے پہلا جو اثر کرتا ہے وہ زمین پہ کرتا ہے۔ وہ زمین جو تھک چکی ہوتی ہے، اسی زمین کو تازہ بنانے کے لیے
بہار کی موسم آ کر، بہار کا موسم آ کر سب سے پہلے اس زمین کو تازگی بخشتا ہے۔ جب زمین تازہ ہو جاتی ہے، زمین اپنے اندر ایک جان محسوس کرتی ہے، تو زمین کی تازگی ان سبز چیزوں پہ اثر دکھاتی ہے، ان ظاہری چیزوں پہ اثر دکھاتی ہے۔ اور یہ ظاہری چیزیں آپ دیکھیں، بہار کا موسم آتے ہی سرسبز ہو جاتی ہیں، کھل اٹھتی ہیں، اپنے پھل دینا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے، یعنی یہی کام جو بہار کا موسم آ کر زمین کے ساتھ اور زمین کے اوپر اگنے والی چیزوں کے ساتھ کرتا ہے، یہی کام ماہ مبارک رمضان انسان کے وجود میں کرتا ہے۔ صحیح، یہی کام بھی عین ہی، کیا مطلب؟ انسان بھی پورا سال دور سے گزرتا ہے، کتنی ٹینشن ہے انسان کو، کتنی چیزوں کی ٹینشن ہے، دنیا کی ٹینشن، پڑھائی کی ٹینشن، تجارت کی ٹینشن، معاشرے کے معاملات کی ٹینشن، کتنی چیزوں سے گزرتا ہے۔ یہ چیزیں بالکل زمین کی طرح انسان کو بھی بنجر کر دیتی ہیں۔ جس طرح امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے نا کہ قلوب جو ہیں، قلوب بھی تھک جاتے ہیں، ان کو بھی انرجی چاہیے، ان کو بھی تازگی چاہیے، ان کو بھی ایک تازگی والے پہلو چاہیے تاکہ اس کے اندر بھی دوبارہ سے زندگی آئے۔ جب انسان ان چیزوں سے تھک جاتا ہے اور اپنا وجود ان چیزوں میں اتنا تھکاتا ہے کہ بے رنگ ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر بھی اللہ لطف کرتا ہے، بالکل ان پودوں کی طرح جو پودے موسم کے تبدل و تغیر کی وجہ سے تھک کر برباد ہو گئے تھے، موت کے قریب تھے، قریب الی الموت تھے، نعمت خدا نے آ کر ان کو پھر سے تازہ کر دیا، سبحان اللہ، ان کو پھر سے تازگی دے دی۔ یہ انسان جو تھک چکا ہے معاشرے کے معاملات کی وجہ سے، معاشرے کے اس تحول و تغیر کی وجہ سے، اس پر اللہ لطف کرتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان جیسی نعمت دیتا ہے اس کو۔ ماہ مبارک رمضان کی نعمت آ کر اس کے وجود کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ یہی انسان جو سارا دن دنیا کی ٹینشن میں رہتا تھا، رمضان کا سما اس کے تمام تر ذہنی صلاحیتوں کو خدا کی طرف لے جاتا ہے، اور جب عبد کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے تو یہ توجہ کرنا ہی اس کے وجود میں زندگی کا سبب بنتی ہے۔ اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ سحر، یہ افطار، یہ دعائیں، یہ مناجات، یہ اللہ کی طرف سے بتائے گئے اعمال، یہی انسان کے وجود میں تازگی کا سبب بنتے ہیں۔ اسی جگہ پر ایک اور تعبیر جو استعمال ہوئی ہے اس ماہ کو، حدیث ہے نبی مکرم اسلام سے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ الرَّمَضَانِ، اس ماہ کو قرآن کریم کی بہار کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی یہی ماہ انسانوں کے لیے بھی ربیع القلوب ہے، انسان کی دلوں کی بہار بھی ہے، اور قرآن کی بھی ایک بہار بتائی گئی ہے کہ قرآن کا جو اوج ہے، یعنی وہ وقت جو قرآن کے فیوزات کو بڑھا دیتا ہے، وہ ماہ مبارک رمضان کا وقت ہے۔ اب اس پہ ہم تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بیان کیا جائے کہ قرآن کریم کو کیوں، ماہ رمضان کو کیوں ربیع القرآن کہا گیا ہے۔ صحیح، دیکھیں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے بشریت کی ہدایت کا منشور قرار دیا ہے کہ یہ قرآن گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن فقط قرآن خوانی کے لیے نہیں ہے، مردوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یا مثلاً جب آپ نیا گھر بنوائیں تو نئے گھر کو مبارک قرار دینے کے لیے، صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے یہ قرآن قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ قرآن قوموں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک منشور ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے اقوام کے لیے۔ جی محترم، یہاں پر ہم چلتے ہیں بریک کی جانب۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید عرض ہے۔ جیسے کہ ہماری بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اب چلتے ہیں اپنی گفتگو کی جانب۔ جیسے محترم آپ نے ابھی فرمایا کہ قرآن ہمارے لیے منشور ہے، اپنی گفتگو کو جاری رکھیے۔ جی ہاں، قرآن کریم کے لیے جو تعبیر اس ماہ میں استعمال ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ ماہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ قرآن کے فیوزات، قرآن کے جو الطاف ہیں وہ اس ماہ میں بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اس ماہ کو ربیع القرآن کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے، بعض اوقات ہمارے معاشرے میں جب یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت تفکر کے بغیر کوئی فائدہ نہیں دیتی، یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔
ٹھیک ہے، تفکر کے مقام پر ایک مرتبہ جا کر انسان پہنچتا ہے کہ انسان قرآن کے معانی پہ تفکر کرے، قرآن کے الفاظ پہ تفکر کرے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جس کو قرآن کے معارف اور قرآن کے دقائق کا پتہ نہیں وہ قرآن کی تلاوت بھی نہ کرے. نہ، خود تلاوت قرآن دلوں کے زنگ کو اتارتی ہے. روایات میں ہے کہ جب آپ کا قلب شقی ہو جائے، جب آپ محسوس کریں کہ میرے قلب میں سختی آ گئی ہے، تو اس کا ایک راہ حل یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کریں. یہ نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت آپ کے دل سے وہ زنگ اتار دے گی، وہ سختی ختم کر دے گی، وہ نرماہٹ لے آئے گی آپ کے وجود میں. ایک ضمن میں یہ بھی عرض کروں، کچھ مومنین سوال کرتے ہیں کہ آج صاحب ہم موبائل پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ خوب پڑھیں، آپ موبائل پہ بھی قرآن پڑھیں، جہاں پہ آپ کو جگہ ملتی ہے، جہاں پہ آپ کو فرصت ملتی ہے قرآن کریم کو اپنے ساتھ رکھیں، بے شک موبائل میں رکھیں. لیکن سب سے زیادہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ قرآن کو پڑھیں مصحف پر. حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ من قرأ القرآن علی مصحف، جو بھی قرآن کو مصحف پہ پڑھے گا، یعنی اسی جو ہمارے پاس ظاہری کتاب ہے اس کو اپنے ہاتھ پہ لے کر پڑھے گا، اللہ دو کام کرے گا. ایک، اس کے آنکھوں کے نور میں اضافہ کرے گا، دوسرا اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے گا. اگلی تعبیر بہت خوبصورت ہے، وَلَوْ كَانَ كَافِرَيْن، اللہ اکبر، بے شک اس کے والد کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ یہ قرآن کریم کی تلاوت مصحف پہ کر رہا ہے، اس کی برکت یہ ہوگی اللہ اس کے ماں باپ کے گناہوں سے درگزر کر دے گا، بے شک وہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہو. آپ غور کریں اس حدیث پر، کتنی خوبصورت حدیث ہے. یہ تلاوت کا مفہوم ہے کہ لازمی ہے تلاوت قرآن. یہ قرآن کی تلاوت ہی ہمیں برکت دے گی کہ اس برکت کو خداوند متعال پھر ہمیں اتنی توفیق آگے بڑھا کے دے گا کہ یہی قرآن ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اس قرآن کے درجات، اس قرآن کے معارف، اس قرآن کی حقیقت ہمارے وجود میں آنا شروع ہو جائے گی. محترم، جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ جیسے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ جیسے حدیث میں بھی ہے کہ بہت سارے قاری قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجتے ہیں، تو یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، یہ حدیث نبی مکرم اسلام سے کہ رب طال قرآن والقرآن یلعنہ، کچھ قاری ایسے ہیں کہ جو وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. یہ کب انسان اس اسٹیج پہ کب آ جاتا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، کلام خدا پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہے؟ یہ اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان کے سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے. جو انسان زبان سے اللہ کی آیات ادا کر رہا ہے لیکن اس کا دل متوجہ نہیں ہے ان آیات کی طرف، آیات قرآن کی پڑھ رہا ہے جو جہنم کے بارے میں ہے، لیکن ظاہراً میں مسخرہ بھی کر رہا ہے، ان آیات پہ تدبر نہیں کر رہا، تفکر نہیں کر رہا. قاری ہے، لفظ دیکھیں، قاری ہے، قرآن پڑھ رہا ہے لیکن تفکر نہیں ہے. تفکر کا آسان معنی یہ ہے، تفکر یعنی جو آپ کی زبان کہہ رہی ہے دل بھی وہ کہہ رہا ہو، ذہن بھی وہ کہہ رہا ہو، تمایلات بھی اس طرف متوجہ ہوں کہ جو کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہے تفکر کا مرحلہ. جب انسان زیادہ کوئی چیزیں پڑھتا ہے یا کچھ چیزوں کو بغیر اہمیت کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا کثرت تلاوت ان چیزوں کا باعث بنتی ہے کہ زبان وہ چیزیں ادا کر رہی ہوتی ہے لیکن چونکہ عمل کا اثر نہیں ہے اور انسان کے عمل میں وہ چیزیں نہیں آئیں تو پھر صرف زبان وہ چیزیں ادا کرتی ہے، عمل سے وہ چیزیں نظر نہیں آتی. جب یہ اسٹیج آ جائے انسان کے اوپر کہ صرف زبان سے وحی الہی ادا ہو رہی ہے، صرف زبان سے کلام خدا ادا ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان چیزوں کو اپنے وجود میں لے آنا، ان چیزوں کو اپنے وجود کا حصہ بنا لینا، جب یہ چیز انسان سے چھوٹ جائے پھر قرآن پڑھ رہا ہے. جس طرح سورہ منافقون کی یہ آیت ہے ظاہراً جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہی آیت ہے، یہی قرآن کی آیت اگر مومنوں کو سناؤ فزد ایمانن، یہ آیت ایمان میں اضافہ کرتی ہے. یہی آیت منافقوں کو سنا ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے. پروردگار ایک ہی آیت ہے، یہی آیت اگر مومن سنے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہی آیت اگر منافق سنے تو نفاق میں اضافہ ہوتا ہے. یہ کیا؟ اس کے لیے ایک شیعہ عالم ہے آگے محسن قرآتی، بہت خوبصورت مثال دی انہوں نے کہا کہ بارش جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو بارش جب پھولوں پہ پڑتی ہے تو خوشبو آتی ہے، ایک ہی بارش ہے، لیکن یہی بارش جب گندگی پہ پڑتی ہے تو بو آتی ہے. بارش ایک ہے لیکن وہ ظرف جس پہ بارش پڑ رہی ہے
وہ جگہ جہاں پہ اللہ کی رحمت کے قطرے اتر رہے ہیں رحمت خدا، رحمت الہی ہے، لیکن ظرف کا فرق ہے۔ جب ظرف گندا ہو تو رحمت خدا آنے کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن ظرف اگر پاکیزہ ہو تو یہی رحمت خدا خوشبو میں بدل جاتی ہے، جی خوشبو میں آ جاتی ہے۔ یہی اس کو ہم یہاں لے آئیں۔ آیات الہی اگر ظرف پاک نہ ہو، تفکر نہ کیا جائے، آیات کو سرسلی لیا جائے، تو یہی آیت ممکن ہے ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ صحیح۔ اور اگر انہی آیات میں انسان کا وجود پاک ہو، ظرف پاک ہو، انسان نے محنت کی ہو، عبودیت کی طرف انسان گیا ہو، تو یہ آیات الہی، یہ وحی خدا، یہ نزول خدا سبب بنتا ہے کہ یہی چیزیں انسان کے وجود سے خوشبو میں تبدیل ہو جائیں۔ انسان کے وجود میں دیکھیں، قرآن کریم کے بارے میں یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب اس کی تعبیر ایک علماء یہ کرتے ہیں کہ اس قرآن کو ان لیالی قدر میں ہم نے آسان بنا دیا ہے، قابل فہم بنا دیا ہے۔ جو بھی قلوب آمادہ ہوں گے قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے، ان راتوں کی برکت یہ ہے، جس طرح کل کے پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے اس ماہ میں ہمیں دسترخوان پہ بلایا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم لینے کیا جاتے ہیں وہاں سے، ہماری توقعات کیا ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں، وہ جگہ جہاں اللہ میزبان بنا ہے، ہم مہمان بنے ہیں، ہم لینے کیا جاتے ہیں۔ جو ظرف لینے کے لیے جائیں گے وہاں سے وہی چیز عطا ہوتی۔ وہ تو کہتا ہے کہ تم میرے دسترخوان پر آؤ، میں تمہیں عبودیت کا زیور پہنا دوں گا۔ تم عبودیت کا زیور پہن کر جاؤ، یہ عبودیت کا زیور تمہیں ربوبیت تک لے جائے گا۔ یہ ہے ان آیات کو، ان آیات الہی کو، ان معارف کو سمجھنے کے لیے جب تک ظرف پاک نہ ہو، جب تک ہم نے اپنے ظرف میں محنت نہ کی ہو، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے یہی چیزیں ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ یہی چیزیں، اسی لیے اس ماہ کو فرصت قرار دیا گیا ہے، ربیع القلوب ہے۔ اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے دلوں کو منزہ کرو، اپنے دلوں کو دنیاوی خواہشات سے باہر نکالو، یہی قرآن آپ کے وجود میں خوشبو بن جائے گا۔ ان راتوں کی برکت یہ ہوگی، ان لیالی قدر کی ایک برکت یہ ہوگی کہ یہ قرآن جس طرح ماہ رمضان آپ کے دلوں میں بہار کی طرح تازگی لے آئے گا، اس میں اور نور علی نور یہ ہوگا کہ یہ قرآن اور معاونت کرے گا، اور وہ دور نہیں کہ یہ ماہ رمضان آپ کو گنہگار بندوں کی صف سے نکال کر اولیاء خدا کی صف میں لے آئے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں بریک کی جانب۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید درس ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ جی محترم، جیسے کہ آپ نے وقفے سے پہلے جو گفتگو فرمائی، اس میں آپ نے عرض کیا کہ تلاوت قرآن خالی تلاوت کرنے کا بھی فائدہ ہے، اور دوسری طرف حدیث میں ملتا ہے کہ بہت سارے قاری ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ تدبر کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ کیا یہاں پر تضاد پیش نہیں آ رہا؟ جی ہاں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ درجات کو دیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں، ایک وہ انسان ہے جو اس کی فہم کم ہے، اس کے فہم کا درجہ ابھی اتنا نہیں پہنچا کہ وہ آیات الہی پہ تفکر کرنا شروع کر دے۔ دیکھیں، قرآن کے بھی تو درجات تہیں بتائی گئی ہیں نا۔ جیسے حضرت امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے کہ قرآن کی تہیں ہیں، کچھ تہوں پر عموم پہنچیں گے، عموم کے عقول وہاں تک سفر کر سکیں گے، کچھ تہیں وہ ہیں جہاں پر علماء کی نظر پہنچے گی، لیکن کچھ درجات وہ ہیں جہاں پہ صرف اولیاء خدا پہنچ سکتے ہیں۔ ظاہراً جی ہاں، 70 کے قریب درجے امام نے بیان کیے ہیں قرآن کریم کے، کہ یہ درجات عقول کے مطابق ہیں، اور اللہ تعالیٰ حساب بھی عقلوں کے مطابق لے گا۔ اللہ کا جو حساب کتاب کا نظام ہے روز محشر، جس کے پاس جتنی عقل تھی، جتنا شعور تھا، جتنی صلاحیت تفکر تھی، جتنا تدبر تھا، اس کو اللہ اس کے مطابق اس کا حساب لے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ انسان جو بنیادی ذہنیت رکھتا ہے، بنیادی سوچ رکھتا ہے، وہ انسان شروع کرے۔ چونکہ اب دیکھیں، ہمارا تعلیم و تعلم کا سلسلہ جو اللہ نے رکھا ہے وہ ایسے رکھا ہے، ہم جب شروع کرتے ہیں تو بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں نا۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، جیسی سوچ سمجھ اس کے اندر آتی ہے، اس کی عقلانیت فعال ہوتی ہے، فوراً وہ جو ہے وہ بڑے بڑے اولیاء خدا کی طرح جو ہے وہ بن جائے نا، ایسا نہیں ہے، درجات طے کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی درجات طے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا درجہ کیا ہے؟
قرات قرآن، تلاوت قرآن، تلاوت قرآن سے شروع کرے گا، پھر جا کر آگے ان مراحل تک پہنچے گا جو تفکر و تدبر کے مراحل ہیں۔ اگر کوئی انسان مرحلے تلاوت شروع کر دے، تلاوت کے مرحلے سے آگے چلا جائے، اب اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ بیٹھے تفکر کرے، تدبر کرے، اس کی ذہنی صلاحیتیں عروج پا چکی ہیں، اب کر سکتا ہے، نہیں کر رہا۔ جی دیکھیں یہ فرق ہے، ایک انسان کر ہی نہیں سکتا چونکہ اس کی ابتدائی یعنی ذہنیت ہے، ایک وہ انسان ہے جو کر سکتا ہے لیکن نہیں کر پا رہا۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ وہ قاری ہے جس پہ یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صلاحیت رکھتا ہے لیکن تفکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی انسان، چونکہ آپ حدیث دیکھیں، حضرت امام علی علیہ السلام نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا امام حسن کو کہ علیکم بتلاوت القرآن، بیٹا تم پر تلاوت قرآن لازم ہے۔ کیونکہ بچپنا ہے تمہارا، ابھی تم اس سن میں ہو کہ ابھی تمہاری صلاحیتیں جو ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں، ابھی تمہارے اوپر تلاوت قرآن واجب ہے۔ یا مثلاً حدیث نبی مکرم اسلام سے کہ خیر منکم، تم میں سے خیر وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے کہ من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو پہلے خود قرآن سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے۔ دیکھیں تلاوت قرآن کا معنی تفکر کے بغیر یہ نہیں کہ بے رنگ ہے، کہ جس کو تفکر کرنا نہیں آتا وہ تلاوت کی طرف نہ جائے۔ پہلا درجہ تلاوت ہے، تلاوت کے بعد درجہ تفکر آتا ہے، تلاوت کے بعد وہ درجہ آتا ہے جہاں انسان آیات الہی کو جب پڑھے تو اس کا وجود لرز اٹھے۔ مومنوں کی صفات بیان کی ہے نا اللہ نے، مومنین کون ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ درجہ ہے کہ جب ذکر خدا کرتے ہیں، تلاوت الہی، کلام الہی کی تلاوت ان کے کانوں پر پہنچتی ہے، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ یہ مومن ہے، یہ وہ مومن ہے جب یہ اللہ کی تلاوت، اللہ کی آیات سنتے ہیں، جب یہ جہنم کے تذکرے کو سنتے ہیں، ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کے وجود میں ان کا وجود لرز اٹھتا ہے۔ امیر المومنین نے جو متقین کی صفات بیان کی ہیں نہج البلاغہ میں، بہت خوبصورت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان مومنین کے لیے، امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بہت خوبصورت تعبیر استعمال کی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں جو تلاوت قرآن جب کرتے ہیں تو اس تلاوت قرآن میں وہ چیزیں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جو آیات میں بیان ہو رہی ہیں۔ وَهُمْ وَالْجَنَّةِ كَمَنْ قَدْ رَآهَا وَهُمْ فِيهَا مُنَعَمُونَ، وہ جب جنت کی آیات پڑھتے ہیں تو وہ ایسے جیسے وہ جنت کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ جیسے جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ مومنین کے درجات امیر المومنین بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَهُمْ وَالنَّارِ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ، کہ جب وہ جہنم کی آیات پڑھتے ہیں تو وہ جہنم کی آیات پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کو دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھ نہیں رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کا عذاب ان پہ آ رہا ہے۔ ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ یہ وہ مقام آ جاتا ہے جب آیات الہی پہ تفکر ہو، جب آیات الہی میں تدبر کیا جائے، پھر انسان پہ یہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ آیات الہی میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ چیزیں ان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کلام خدا سنتے ہی ان کے وجود لرز اٹھتے ہیں۔ صحیح جی محترم، بہت شکریہ محترم۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ناخواندہ ہیں، کیا ان کے اوپر قرآن کا سیکھنا ساقط ہو جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ جن کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ سیکھ بھی نہیں پا رہے ہوتے، کیا ان کے اوپر سیکھنا ساقط ہو جاتا ہے؟ جی دیکھیں، اس میں احادیث میں جو بیان کیا گیا ہے یا نبی مکرم اسلام سے جو روایات ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ جب بچہ مرحلہ فہم میں آ جاتا ہے تو اس کا پہلا کام یہ کرو کہ اس کو قرآن کی تعلیم دو۔ لیکن اگر دیکھیں ہر کسی کے لیے دور ایک جیسا نہیں ہوتا، فیملی مسائل ہوتے ہیں، وسائل کی کمی ہوتی ہے، بعض جگہ انسان نہیں پڑھ پاتا، جہاں تک مقدور ہو قرآن کی تعلیم سیکھنا اور قرآن کو پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور قرآن کو سیکھنا، جہاں تک آپ کو قدرت ہو آپ کے اندر آپ سیکھیں۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، سن کی کوئی قید نہیں ہے۔ ابھی تو الحمدللہ بہت سارے وسائل ہیں، آن لائن کلاسز ہیں اور بہت سارے اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں، بڑی آسانی سے آج کے دور میں بڑی آسانی سے آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں، کوئی عمر نہیں ہے۔ حتیٰ اگر آپ زندگی کے آخری مراحل میں ہیں اور اب حالت یہ ہے کہ یہاں ایک پارہ یا دو پارے ہی سیکھ سکتے ہیں آپ، تو سیکھیں۔
جی آپ کی بہتر ہے، کیا یہ بہتر ہے کہ انسان بغیر ایک آیت خدا پڑھ کے مر جائے، یا یہ بہتر ہے کہ ایک آیت ہی پڑھ کے مرے؟ کیا بہتر ہے؟ بہتر تو یہی ہے نا کہ اگر مر ہی رہا ہے تو ایک آیت الہی پڑھ کے مرے، کیا پتہ یہ ایک ہی آیت انسان کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ جہاں تک مقدور ہو، حیات ساتھ دے، صلاحیتیں ساتھ دے انسان کی، انسان کوشش کرے کہ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے۔ صحیح۔ جی محترم، بہت شکریہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے بہت سارے مطالب کو بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سنی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خدا نگہدار۔